बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमल जामी और स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। जनाब सदर का कल इंटरव्यू था मोहतरमा आसमा शिराज़ी साहिबा के साथ। साइफ़र के ऊपर भी उन्होंने इज़हार ख्याल किया, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती पर मुशावरत का मशवरा दिया, डायलॉग की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल होने के ऊपर भी उन्होंने अपना माफ़ी ज़मीर बयान किया। और फिर असम्बली से जो इमरान खान साहब ने रुखसत होने का फ़ैसला किया, कहा गया कि अगर मुझसे मशवरा देते तो शायद मशवरा कुछ और होता। लेकिन वो बयान जो आप कल से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उसके बावजूद ईवान सदर से आज वजाहत आई है कि उनका बयान सियाक़ व सबाक़ से हट कर मीडिया ने पेश किया। क्या वाकई ऐसा हुआ है? इस पर हम बात करेंगे। और सदर ममलिकत कह क्या रहे हैं, काबिल गौर नुक्ते उन्होंने उठाए अपनी गुफ्तगू में, उस पर शामी साहब का नुक्ता नज़र और मोहतरमा आसमा शिराज़ी जिन्होंने इंटरव्यू किया उनकी राय भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। फिर आज जो ममनुआ फंडिंग केस है उसमें FIA ने मुकदमा दर्ज किया इमरान खान साहब समेत 11 अफराद पर कि झूठा बयान हल्फी का इन पर इल्ज़ाम है और मशकूक ट्रांजैक्शन का इल्ज़ाम है, फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो गोया सरकार इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी सरकार को मतलूब दिखाई देती है। मुकदमे में कितना दम है, बेल हो जाएगी ये गिरफ़्तारी, ये आज का दूसरा अहम नुक्ता। और फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अहम फैसला दिया कि इलेक्शन ज़िमनी वक्त पर होंगे। 90 रोज़ मुलतवी करने की दरख्वास्त दी थी वज़ारत दाखिला ने, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। इमरान खान साहब 7 नशस्तों पर तनहा इलेक्शन लड़ेंगे, बामुकाबला PDM मुकाबला दिलचस्प होता दिखाई देगा। और थर के कोयले का जिक्र आज भी होगा क्योंकि ये एक मौजू खुला है जिस पर बार बार बात होनी चाहिए कि मुमकिनात क्या हैं। हाशिम डोगर साहब मुस्ताफ़ी हो गए। प्रोग्राम अभी करने हम आ रहे थे तो ख़बर मिली कि इस्तीफ़ा लिखा जा चुका, हैंड रिटन। फिर वो पंजाब के राना सनाउल्लाह, पंजाब के वज़ीर दाखिला, जी हाँ, कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब। जब परवेज़ साहब की सरकार बनी तो वो वज़ीर दाखिला बने। अब वो काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। क्या उम्दा आपने इसकी तशरीह कर दी है। मेरा ख्याल है आगे बात करने का काबिल नहीं रहा मैं तो अब वो चाहते थे, उन्होंने बयान दिया था कि भाई ये लॉन्ग मार्च जो होगा तो पंजाब हुकूमत उसमें शरीक नहीं होगी। तो बात तो बड़ी ढंग की थी। पंजाब हुकूमत का तो ये काम नहीं है, PTI उसमें शरीक हो, मुस्लिम लीग काफ शरीक हो, पंजाब हुकूमत क्यों शरीक हो। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब को पसंद नहीं आया। वो लंदन बैठ के उन्होंने उसकी तरदीद की मुनासिब समझा। और फिर ज़ाहिर है कि तहरीक इंसाफ को क्यों पसंद आएगा, उसको भी पसंद नहीं आया होगा। तो हाशिम डोगर साहब एक तवाज़ुन कायम करने की कोशिश कर रहे थे, धाड़ते भी थे। और मेरा ख्याल है वो अपना ही तवाज़ुन खो बैठे उस बीच में। नहीं, अपना तवाज़ुन नहीं खोया उन्होंने। नहीं, अपना जो बयानिए का तवाज़ुन है नहीं, उनका वो तो माशाल्लाह सेहतमंद है। मतलब वो वज़ीर दाखिला की जिम्मेदारी निभा रहे थे, और सिर्फ PTI के लीडर तो नहीं थे ना। बहरहाल पार्टी उनसे कुछ खुश नहीं थी, ये मैं आपको उन्होंने कहा पार्टी में तो मैं रहूँगा, एक कारकुन के तौर पर अपना किरदार अदा करूँगा, यही कहा जाता है ऐसे मौक़ों पर। वो सरदार भी हैं, कर्नल भी हैं, डोगर भी हैं, ऐसा तो नहीं है ना कोई। शायद इसी में से कुछ आड़े आ गई। चले, बहरहाल सर वो पार्टी उनसे खुश नहीं थी। पार्टी की जो सीनियर क़यादत है वो उनके तर्ज़ अमल से बहैसियत वज़ीर दाखिला वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं। कन्फ्यूजन तो है ना जी, PTI की सफ़ों में एक कन्फ्यूजन तो है ना कि खान साहब ने जो भी फैसले किए हैं वो ज़ाती तौर पर किए हैं ना। अब भी वो कह रहे हैं कि जब मैं लॉन्ग मार्च का जो ऐलान करूंगा या किसी को नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं किसी को नहीं बताया कि चीज़ें टैप हो जाती है ना, किसी को नहीं बताया। और वो कह रहे हैं जमहूरियत वैसे ही ख़त्म कर देनी चाहिए, बगिंग हो जाती है तो एंड पे ऐलान करो। अगर किस मशावरत से चीज़ें जो हैं लीक हो जाती हैं तो फिर ख़त्म कर दीजिए। हो सकता है कहीं मुशावरत वो करते हो, बताना पसंद ना करते हो कहाँ करनी है। नहीं, पार्लियामेंट जो है फिर उसकी ज़रूरत ही नहीं है। वो बहस पर आगे बहस करेंगे। अभी तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया FIA ने। जब अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सॉरी डेमोक्रेटिक पार्टी है, फिर उसके आप सरबरा होते हैं तो आपको मुशावरत तो करनी पड़ती है। अभी तो देखा ना हमारे सदर ममलकत जो है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, उनका जो इंटरव्यू आया है उससे मालूम हुआ कि उनकी सोच कुछ मुख्तलिफ है। वो कहते हैं अगर मुझसे मशवरा किया जाता तो मैं कुछ शायद कुछ बात मुख्तलिफ करता। वो बात हमने करनी है, आज मौजू रखा। लेकिन सरेदस ज़रा खान साहब का केस डिस्कस कर लें क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है, जैसे बल्कि कहा जाता है ममनुआ फंडिंग केस, ये तस्हीब ही हम कर रहे हैं। इसमें इमरान खान साहब समेत 11 अफराद पर मुकदमा दर्ज हो गया है FIA ने, और ये कॉर्पोरेट बैंकिंग सर्कल ने मुकदमा दर्ज किया है और कहा गया है कि इन मुलज़िमान ने फ़ॉरेन एक्सचेंज एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और मशकूक ट्रांजैक्शंस का हवाला है, गलत बयान हल्फी का इसमें हवाला है। क्या फिर अब गिरफ्तारी मकसूद है उनकी? ये तो अब उस कानून को तो मैंने तो पढ़ा नहीं है,
اس کے تقاضے کیا ہے, اس میں کیا سزا ہو سکتی ہے, اور اس کی وہ بیلیبل ہے نان بیلیبل ہے, یعنی یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی نا. نہیں لگ تو یہی رہا ہے, کیونکہ جو جس طرح سے حکومت جو پر توڑ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ ان کا مشن یہ ہے کہ شاید انہیں گرفتار کرنا ہے یا انہیں نااہل کرنا ہے. ممکن ہو پائے گی خان صاحب کی گرفتاری یا انہیں نااہلی کی طرف لے کے جانا؟ نہیں, گرفتاری تو اب دیکھیں گے نا, جب مقدمہ درج ہوا تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے. اگر وہ بیل کرا لیں گے, نہیں پیش تو نہیں ہونا پڑے گا, اگلے روز ہی اب جو بینکنگ کوٹا وہاں پیش ہونا پڑے گا. نہیں, ضمانت کرا لیں گے, یہ بھی ہو سکتا ہے, اور پھر پیش ہو جائیں گے. قمر المنور اس معاملے پر نظر رکھے ہوئے ہیں, ان سے بات ہم کریں گے, جیسے ہی رابطہ ہوگا ان سے بات کریں گے. آ جاتے ہیں سر جناب صدر کی انٹرویو کی جانب. نہیں تو وہ عرفان قادر صاحب سے بات کریں. عرفان قادر صاحب دستیاب نہیں ہوئے, وہ داخلہ کے اور احتساب کے مشیر ہیں, مشیر مقرر ہو گئے ہیں. نیا قلمدان. ہم نے کوشش کی تھی کہ ان سے بات ہو سکے. کیا شہزاد اکبر صاحب؟ شہزاد, ہم نے کوشش کی تھی کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ جان سکیں. ان کی جو نشست تھی اس پر وہ براجمان ہو گیا. ہو چکے تعیناتی ہو چکی, ان سے معلوم ہو جاتا کہ کیا ارادے ہیں. ٹھیک, آپ دیکھیے جی جناب صدر کیا فرماتے ہیں. کل عاصمہ شیرازی صاحبہ کے ساتھ انٹرویو میں سائفر کے اوپر انہوں نے کیا کہا, اور پھر جب ان سے چیف آف آرمی سٹاف کا ذکر ہوا تو انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھ لیجئے. اس پر اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج بیان دیا ہے کہ آرمی چیف کی تقرری میں آئین کے تحت صدر کا کوئی کردار نہیں ہے. ڈائیلاگ کی بات بھی کی ہے صدر مملکت نے, وہ بھی سنیے. اچھا سر, یہ سائفر چیف صاحب یا نیوٹرل اسمبلی, ان پہ تو بات کرتے ہیں, عاصمہ شیرازی صاحب ابھی جوائن کر چکے ہیں, لیکن یہ جو ڈائیلاگ کی وہ بات کر رہے ہیں, ہم نے اپنے پروگراموں میں بار بار ذکر بھی کیا جب جن دنوں اطلاعات آئیں کہ کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں. یہ تو بات ان کی درست ہے, انہوں نے پہلا قدم اٹھایا تھا, اور جو پہلی ملاقات تھی اس میں وہ تھے اور ایک اور انتہائی اہم ذمہ دار تھے, کوئی اور تیسرا شخص شامل نہیں تھا. پھر جو دوسری ملاقات ہوئی تھی اس میں البتہ 4 لوگ موجود تھے, جس میں عمران خان صاحب بھی موجود تھے, 2 اہم ذمہ داران اور صدر مملکت موجود تھے. لیکن ان 2 نشستوں کے بعد کوئی تیسری نشست نہیں ہو سکی, اور نہ ہی اس کی کوئی ابھی صورت دکھائی. اہم منصب دار ہے, اب تو کوئی راز نہیں رہ گیا بھائی. چیف آف آرمی سٹاف ڈی جی آئی ایس آئی عمران خان صاحب صدر مملکت بھی موجود تھے, انہوں نے اکٹھا کیا ان کو, اور بات چیت ہوتی رہی. پہلی ملاقات میں البتہ صدر صاحب اکیلے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ صدر صاحب نے جو بات کہی ہے وہ تو غلط کوئی نہیں کہی نا. اگر انہوں نے کہا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کا تقرر مشاورت سے ہو, اور ساتھ حوالہ بھی دیا ہے کہ لندن میں بھی مشاورت ہو رہی تھی, یہ خبریں آئی ہیں, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے تارڑ صاحب کہتے ہیں کہ صدر کا کردار نہیں ہے کوئی, آئینی طور پر تو یہ بات بھی درست ہے, لیکن جب سمری جائے گی تو دستخط صدر کے ہوں گے نا, اور صدر صاحب روک بھی سکتے ہیں سمری کو. نہیں, مشاورت سے ان کی مراد کیا تھی؟ چلیں عاصمہ صاحب سے جان. وہ چاہتے مشاورت سے مراد یہ تھا کہ وہ عمران خان صاحب سے مشاورت ہو جائے. ابھی ماضی میں ایسا ہوا کہ اپوزیشن سے مشاورت ہوئی؟ ہاں جی, آپ بتائیں کہ اس کو آرمی چیف لگانا ہے. آپس میں پتہ نہیں کیا مشاورت ہوتی ہے, مشاورت تو کلوں گلا تھوڑی ہوتی ہے. عاصمہ صاحب بہت شکریہ. اگر آپ کے درمیان اعتماد کا رشتہ ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں, اگر اعتماد کا رشتہ نہیں ہے تو بات نہیں ہوگی. لیکن صدر مملکت نے تو ایک خواہش کا اظہار کیا نا. دیکھیے, ہر چیز قانون میں لکھی نہیں ہوتی, قانون میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا نا کہ مشاورت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, جب آپ اپنی پارٹی میں مشاورت کر سکتے ہیں تو آپ اپنے دوسرے کولیگ کے ساتھ بھی مشاورت کر سکتے ہیں. صحیح بات, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. اب وہ ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب ایسے فقہی مسئلہ ہو جائے گا نا کہ فلاں چیز کی ممانعت نہیں ہے, البتہ نہ کیا جائے تو درست ہے, یا کیا جائے تو. مملکت ایک بڑے کے طور پر ایک بات کر رہے ہیں, اپنی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے طور پر مقرر کر دوں گا. یہ البتہ جو جملہ ہے نا ان کا کہ سائفر پر وہ قائل نہیں ہے کہ سازش ہوئی, یہ کہا ہے کہ لیکن میں یہ نہیں سمجھتا کہ سازش ہوئی ہے. یعنی اگر یہ رائے ان کی حتمی نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا مجھے شکوک و شبہات تھے اسی لیے بھیجا, میں نے انویسٹیگیشن کے لیے بھیج دیا. تو یہ تو جملے آن ایئر ہیں, ہم نے بھی نشر کیے, کل پروگرام میں نشر ہوئے. محترمہ عاصمہ شیرازی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. عاصمہ صاحبہ آپ یہ فرمائیں, یہ کیسے بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر نشر ہوا؟ صدر مملکت نے کہا کہ, یعنی جو ترجمان نے کہا ہے, ایوان صدر سے وضاحت نہیں. عاصمہ یہ ایک بڑی بات سنیے, یعنی ایوان صدر سے یہ کہا گیا ہے کہ اس پہ تبصرہ کرنے والوں نے سیاق سباق سے ہٹا دیا ہے یا نشر کرنے والوں نے ہٹا دیا ہے؟ شامی صاحب, یہ انٹرویو آپ کے سامنے ہے, اور اس پہ میں نے خود بھی اس کے اوپر نہ کوئی تبصرہ اب تک کیا ہے, نہ ہمارے چینل نے کوئی انٹرویو سے ہٹ کے کوئی چیز چلائی ہے. ایز اٹ از, بغیر ایڈیٹنگ کے ہم نے یہ یعنی ایز اٹ از چلا دیا آپ نے.
جی ایز اٹ از چلا بالکل، کیونکہ ایک تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایک اتنا امپورٹنٹ انٹرویو تھا اور بہت عرصے کے بعد مجھے پریزیڈنٹ صاحب نے نہیں بڑا زبردست انٹرویو تھا اس کے تو آپ کو تو بھائی اس میں پھول پیش کیے جانے چاہیے سر، آپ کی طرف سے آ رہا ہے تو یہی میرے لیے پھول ہے، بہت بڑی بات آپ نے لی۔ ماشاءاللہ، میں یہ بتائی تھی کہ اتنا اہم یہ تھا، اللہ کرے زور سخن اور زیادہ۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ۔ تو میں ہم نے کچھ بھی اس میں سے کاٹا چھانٹا نہیں ہے، اور جو آپ سن رہے ہیں یہ ایز اٹ از۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اس کو پھر خود پورے انٹرویو کو ابھی ٹویٹ بھی پریزیڈنٹ ہاؤس سے یہ ہوا ہے، اور میرے حساب سے اگر آپ سمجھیں کہ میں آپ کے پروگرام میں چونکہ تبصرہ کر رہی ہوں، تو یہ ایک ایسا آفس کا ہائیسٹ آفس کا انٹرویو تھا جس کی نیوٹرلٹی پہ شک کیا جاتا ہے، لیکن اس انٹرویو میں وہ اپنے آپ کو نیوٹرل بتا رہے ہیں صدر صاحب۔ اور اس اینگل سے اگر آپ اس انٹرویو کو دیکھیں کہ جو ان کے اوپر الزام لگتا رہا ہے کہ وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے پریزیڈنٹ ہیں اور ان کی بات کر رہے ہیں، تو یہ اس سے بالکل ہٹ کے تھا۔ انہوں نے یہ بات کی کہ جو آرمی چیف نے بات کی وہ آئینی اعتبار سے بالکل درست بات کی، اس کو انہوں نے ڈینائی نہیں کیا، جبکہ ان کی پارٹی کی پوزیشن بالکل مختلف ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سائفر پہ شبہ ہے، اور پھر آگے جا کے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ڈیمارش ہم نے فیصلہ کیا، اور ڈیمارش کیا پاکستان کی حکومت نے، پاکستان کی ریاست نے، لیکن عمران خان صاحب کو یقین ہے، جو ہم نے ان سے پوچھا کہ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ تو سازش ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرا شبہ ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ اس شبے کو دور ہونا چاہیے۔ تو ایک شبہات کا اظہار انہوں نے کر دیا اس یقین پہ جو کہ عمران خان صاحب کو ہے، تو یہ ایک بہت بڑی خبر تھی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ فوج نیوٹرل رہے۔ یہ ایکچولی ہے ہی سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ ان کو اتنا یقین نہیں ہے جتنا خان صاحب کے بیانیے پہ خان صاحب کو یا ان کی پارٹی کو یا ان کے چاہنے والوں کو یقین ہے۔ صدر مملکت خود ان کے بہت ترینہ ساتھی ہیں، صدر ہیں، اور لمبی جدوجہد انہوں نے کی ہے تحریک انصاف کے لیے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ سازش پر قائل نہیں ہوں، شبہات ضرور ہیں، اسی لیے بھیجا سپریم کورٹ میں، یہی کہا نا انہوں نے؟ جی بالکل، اور ان کا آئی ایم کنونسڈ کہ جہاں تک یہ جو فیکٹ آف کانسپریسی بات کی جاتی ہے، اس کے اوپر میں کنونسڈ ہوں کہ یہ سازش نہیں ہے، اور اسی لیے میں نے اس کو بھیجا۔ پھر وہ آگے جا کے انہوں نے پورا بتایا کہ سائفر کو ڈی کوڈ کیا جاتا ہے، یہ اوریجنل شکل میں نہیں آتا، اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر جہاں ہم نے یہ سوال اٹھایا کہ اسی لیے اعظم خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی مرضی کے منٹس اس کے اندر ڈال دوں گا، یہ تو انہوں نے کہا کہ اس کو پھر جب ڈسکس ہوا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اندر، تو اس میں یہ کہا گیا کہ الفاظ نامناسب ہیں، لہٰذا ڈیمارش کیا جائے۔ تو آپ اگر ان سارے جملوں کو خود جوڑ کے ایک ایک لفظ کو سن لیں، اور شامی صاحب سے بہتر تو کوئی جانتا نہیں ہے، تو وہ اپنی پوزیشن بہت واضح طور پہ ایک ہیڈ آف دا اسٹیٹ بیان کر رہے ہیں، اور پوری دنیا کے اندر بھی بہت سارے انٹرنیشنل اخباروں نے بھی کوٹ کیا ہے۔ یہ اس لیے بہت اہم اسٹیٹمنٹ ہے کہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو بھی شبہ ہے، یقین نہیں ہے کہ سازش ہوئی ہے۔ تو اس حساب سے بھی، اور پھر جو انہوں نے نیوٹرلٹی، فوج کی نیوٹرلٹی کے اوپر بھی بات کر دی، وہ بھی جو تحریک انصاف کی جو پوزیشن ہے اس سے بالکل ہٹ کے انہوں نے بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوٹرل ہے، ہونا چاہیے، اور میں نے جب ان سے پوچھا کہ عمران خان صاحب تو کہتے ہیں کہ ان کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کو مسئلہ، یہ ان کو پتا ہونا چاہیے، ان کی پوزیشن ہے، اس طرح کہ انہوں نے آگے سے اس کا جو ہے وہ جواب جی انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب خود اپنی باتوں کا جواب دیں، غالباً کہنا جی انہوں نے کہا میں ایڈوکیٹ نہیں ہوں، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی سے وہ فرسٹریٹڈ تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا، اور اگر وہ مجھ سے، میں نے پوچھا کیا درست فیصلہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر مجھ سے پوچھتے تو میں شاید ان کو مختلف مشورہ جو ہے وہ دیتا۔ تو مختلف جو پارٹی پالیسیز ہیں تحریک انصاف کی، اس سے کل انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نیوٹرل ہو کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیش کیا۔ البتہ آرمی چیف کی تعیناتی پہ جو مشاورت کی بات کی ہے، اس کے اوپر بہت فیڈ بیک اور بہت رسپانس آ رہا ہے، حکومتی جماعت کا بھی، وزیر قانون کا بھی، اور وہ درست بات بھی ہے کہ آئینی طور پر تو پرائم منسٹر کی پریروگیٹو ہے، یہ ایک واحد اختیار ہے جس میں کہ سوللی وہ شریک ہے۔ لیکن انہوں نے یہ ایک بات بہت دلچسپ کہی کہ جو اس توسیع کا فیصلہ تھا اس کے اندر بھی بیک چینل جو تھا وہ ڈسکشن ہوا تھا، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس ڈسکشن کو ہی مین اس میں لانا چاہتے ہیں کہ کم از کم آن دا ریکارڈ نہیں تو آف دا ریکارڈ جو ہے وہ کر دیں، اور چونکہ پریزیڈنسی جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن پہ ہے، تو یہ پلیٹ فارم دستیاب ہے جہاں پہ یہ بات ہو سکتی ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے۔ باقی شامی صاحب اور تو بہت بہتر سمجھتے ہیں۔ اچھا مختصر یہ فرما دیں جاتے جاتے، ڈائلاگ کی بات کریں، ان ایپیسوڈز کا ہم نے ذکر کر دیا کہ 2 ایفرٹس تو ہیں، فردر ڈائلاگز کی بھی ان کو کوئی امید ہے یا یہ سلسلہ رک چکا ہے؟ جی انہوں نے کہا کہ میری کوشش جاری ہے، اور اس پہ میں خاموش رہنا پسند کروں گا۔ جب ہم نے ان سے وہ پرٹیکولر میٹنگ کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا میں اس پہ خاموش رہنا پسند کروں گا کیونکہ یہ کوشش ابھی جاری ہے۔
تو انہوں نے اس بات کی تردید نہیں کی کہ وہ ان کی کوشش ان کی طرف سے جو ہے وہ جاری نہیں. بہت شکریہ محترمہ آسمہ شیرازی صاحبہ. دیکھیے انٹرویو میں تو کوئی ایڈیٹنگ نہیں, کوئی کاٹ شاٹ نہیں ہوئی, کوئی فکرہ توڑا جوڑا نہیں کیا, جو کچھ کہا ویسے بیان کر دیا گیا. تبصرہ کرنے والے کیونکہ پھر اس سے مین میخ نکال رہے ہیں, بال کی کھال نکال رہے ہیں, اس سے صدر صاحب کا جو ترجمان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, میرا خیال مطلب یہ ہے کہ تبصرہ کرنے والے سیاق سباق سے ہٹ کے بات کر رہے ہیں. تو چلیے اب وہ بتا دیں کوئی تبصرہ ایسا ہو جائے جو سیاق سباق کے اندر ہو. بنیادی بات یہ ہے کہ صدر صاحب ایک مختلف رائے رکھتے ہیں. جی یہ تو اسٹیبلش ہوا ہے برملا ان تینوں اہم نکات پر, چاہے وہ سائفر ہو, اسمبلی سے جانا ہو, یا نیوٹرل کہنا ہے یا نہیں کہنا ہو. دیکھیے تحریک انصاف کے اندر بھی اس حوالے سے دو راہ موجود ہیں. خان صاحب نے جتنے فیصلے کیے ہیں شخصی طور پر کیے ہیں. اگر وہ اسمبلی میں موجود رہتے, بہت ایک طاقتور اپوزیشن لیڈر کے طور پر, 2 ووٹ کی اکثریت ہے نا, 2 ووٹ کسی وقت بھی ادھر ادھر ہو سکتے تھے, پھر حکومت ان کی بن سکتی تھی, یا نئے انتخابات جو ہیں ان پہ مجبور کیا جا سکتا تھا حکومت کو. انہوں نے اس کی بجائے مشکل راستہ اختیار کیا. صدر مملکت کے بقول دل برداشتہ ہو گئے, فرسٹریٹڈ, یہ لفظ استعمال کیا انہوں نے, فرسٹریٹڈ یہ لفظ انہوں نے کہا ہے. جو لیڈر ہوتا ہے اس کو دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے, فرسٹریٹ نہیں ہونا چاہیے, یکسو رہنا چاہیے. چلیں ایک بریک لیتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب نے جو کیا ہے وہ اپنی مرضی سے کیا ہے, جو آئندہ کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرنا چاہتے ہیں. لیکن ان کو تائید حاصل ہے نا, پارٹی ان کے ساتھ کھڑی ہے, ورکر ان کے ساتھ کھڑے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ لیڈر کی بات مانی جا رہی ہے نہیں. پارٹی کے اندر خود شروع ہو گئی ہے. خان صاحب دیکھیں ان کے چہرے پڑھیں, دل پڑھیں, لوگ بہت ان سے اختلاف کر رہے ہیں. ابھی ہاشم ڈوگر بھی استعفیٰ وہ تو ذاتی وجوہات کی بنیاد پر مستعفی ہوئے ہیں. ایک بریک لیتے ہیں. بہت سے لوگ ذاتی وجوہات کی بنیاد پر ادھر ادھر ہو جائیں گے, خاموش ہو جائیں گے. ایک بریک نہ لے لیں, پھر پہلے ایک بریک لیتے ہیں ناظرین یہاں پر. ویلکم بیک ناظرین. آغاز میں نے ذکر کیا تھا ممنوعہ فنڈنگ کیس کا, جہاں پہ ایف آئی اے نے یہ پرچہ درج کیا ہے کارپوریٹ بینکنگ سرکل کے تحت. فارن ایکسچینج ایکٹ کی خلاف ورزی ہے, غلط بیان حلفی کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور مشکوک ٹرانزیکشن کی بات کی جا رہی ہے. کس قدر یہ سنگین معاملہ ہے, یہ سوال رہ گیا تھا, کیونکہ پھر ہم جناب صدر کے انٹرویو کی جانب چلے گئے اپنے پروگرام میں. تو قمر منور صاحب اس کیس کو فالو کر رہے ہیں, ہمارے سینئر صحافی اسلام آباد سے دنیا نیوز کے. قمر, یہ کیا سمجھ آئی آپ کو, مقدمے میں کہا کیا گیا ہے, کس قدر یہ سنگین مقدمہ ہے, اور یہ بیل ہو جائے گی یا پھر گرفتاری ہی مقصود ہے؟ یہ سزا کتنی سزا ہے اس کے اندر, اور کون کون سی دفعات لگائی گئی ہیں؟ جی ابھی جامی صاحب اگر دیکھا جائے تو یہ الیکشن کمیشن کا وہ ریفرنس تھا جو بھجوایا گیا تھا ایف آئی اے کو, کہ ان تمام فارن فنڈنگ کی جو تفصیلات 19 اکاؤنٹس کے بارے میں دی گئی ہیں, ان کی تمام انکوائری کی جائے اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر مقدمات درج کر کے ان چیزوں کو آگے بڑھایا جائے. ایف آئی اے نے اس حوالے سے انکوائری شروع کی تھی اور مختلف پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں ان کو بلوایا گیا تھا, اور جن کے نام وہ بینک اکاؤنٹ سے تھے, نہ صرف اسلام آباد, راولپنڈی, لاہور, پشاور اور کراچی کے بھی بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا. اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ بینک اکاؤنٹس جو ہیں ان میں سسپیشس ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, اور ایک 21 کروڑ ڈالر کی بھی ایک سب سے بڑی ٹرانزیکشن تھی, وہ بھی مشکوک تھی, جس کے بعد ایک انکوائری کی گئی, اور اس انکوائری میں ان پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ جو ہیں ان کو پہلے بیانات ریکارڈ کیے گئے اور ان کو سوال نامے دیے گئے, اور اب اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک ایف آئی آر جو ہے وہ کارپوریٹ سرکل, جو بینکنگ کارپوریٹ سرکل ہے, وہاں پر یہ درج کر لی گئی ہے. اور اس میں شامی صاحب جو دفعات کی گئی ہیں اس میں 420 بھی ہے, فارن ایکسچینج ایکٹ بھی ہے, کار سرکار میں مداخلت کا بھی کہا گیا ہے کہ کچھ فارجری کی گئی ہے کچھ ڈاکومنٹس میں, اور اس جو ڈاکومنٹ میں فارجری کی گئی ہے اس کی تصدیق بھی کی گئی ہے. لیکن جو عمران خان کے حوالے سے الیکشن کمیشن نے لکھا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اس کیس کے اندر ایک غلط بیان حلفی جو ہے وہ جمع کروایا گیا ہے, اور اس میں یہ کہا گیا تھا جو بیان حلفی تھا وہ یہی تھا کہ یہ تمام بینک اکاؤنٹس جو ہیں یہ بالکل ٹھیک ہے اور ان میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. اسی وجہ سے
से ये FIR दर्ज करके 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं इमरान खान समेत उन पर ये मुकदमा दर्ज किया गया, और एक निजी बैंक जो है उनके मैनेजर पर भी एक मुकदमा इस मुकदमे में उन्हें शामिल किया गया। और ये कहा गया है कि उन्होंने ये जो बैंक अकाउंट खोला था पाकिस्तान के अंदर ये बैंक अकाउंट खोला गया था, वो बैंक अकाउंट जो था वो जाली था, उसको गलत गैर कानूनी तरीके से खोला गया है, तमाम उसमें कवायद ज़वाबित को पूरा नहीं किया गया। जहाँ तक आपका सवाल है कि सज़ा होने या बेल तो इसमें कल हो जाएगी, लेकिन उसके बाद शामिल तफ्तीश होना पड़ेगा और तमाम वो शवाहिद जो वो इलेक्शन कमीशन में नहीं दे सके थे इससे पहले वो यहाँ पर भी देने होंगे, और उस बयान हल्फी को भी साबित करना होगा जो इलेक्शन कमीशन में वो नहीं दे सके। अब FIA में क्योंकि एक मुकदमा दर्ज हो गया तो यहाँ पर भी वही चीज़ें इनको देना होंगी। ठीक, बहुत शुक्रिया। कमरुल मुनव्वर हमें बता रहे थे बेल यानी हो जाएगी, लेकिन अब उन्हें शामिल तफ्तीश रहना पड़ेगा। अब मामला अदालत में होगा, देखिए क्या होता है। बिल्कुल ठीक। मलाला यूसुफजई आई हुई है पाकिस्तान के दौरे पर अपने वालिदैन के हमरा सैलाब इलाकों का दौरा करेंगी सिंध में, और खुश आमदेद उनको, बड़ी काबिल फ़ख्र बेटी हैं पाकिस्तान की, और बड़ा दर्द महसूस करती है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हल्के ऐसे हैं जो कोई मौका जाने नहीं देते उनकी बैशिंग करने, बीमार हल्के हैं, उनको अब नज़रअंदाज मरूद इल्ज़ाम ठहराने से खामखा नफ्सियाती बीमारों को डिस्कस नहीं करते, नज़रअंदाज करते। बिल्कुल ठीक है। आज जी पाक फ़ौज में अहम तरक्कियाँ हुई हैं। 12 मेजर जनरल्स हैं जिनको लेफ्टिनेंट जनरल्स के ओहदों पर प्रमोट किया गया। उसमें DG ISP मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार भी शामिल हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर बराजमान हो गए हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हो गए, लेफ्टिनेंट जनरल, वो नया DG ISP अब आएंगे, वो भी आने वाले हैं जी, और कोर उनको कमांडर्स भी मुबारक बदलने हो, वाले हैं। और जिनकी तरक्कियाँ हुई उनको भी मुबारक हो। और ये हमारे अल्ताफ़ अहमद शाह जो अली गिलानी के जी दामाद थे, कश्मीर के लीडर, 5 साल से ये भारतीय कैद में हैं, तहाड़ जेल में। इनको कैंसर हुआ गुर्दे का और इनका इलाज नहीं कराया गया, और आज शहीद हो गए, जान दे दी उन्होंने इंडियन कस्टडी में। और ये एक इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है जो हुकूमत है, भारतीय हुकूमत, उसके ज़िम्मेदारान को शर्म आनी चाहिए कि इंसानियत जो है उससे भी एक गिरी हुई हरकत है। इतने शदीद बीमार शख्स का इलाज ना कराना, उसे अस्पताल में दाखिल ना कराना। मोदी सरकार हिंदुत्वा के फिर ये मसाइल तो हैं जो भुगतने पड़े हैं, जो इंसानियत के नाम पर धब्बा है। इंतहाई अफसोसनाक खबर है। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को सब्र जमील दे, और ये जो हमारे कश्मीरी भाई हैं उनके हौसले जो हैं वो तो शिकस्ता नहीं होंगे, वो तो बुलंद से बुलंदतर होंगे। रुकती है हमारी तबाह तो होती है रवा, और तो अल्लाह वो दिन लाए कि वहाँ उनकी मंजिल जो है वो करीब आए और वो अपनी आज़ादी हासिल कर सकें। लेकिन ये जो गवर्नमेंट की ये डिसीजन, ये ख्वाहिश थी कि 90 रोज़ के लिए ज़िमनी इंतखाब मुलतवी हो, वो तो इलेक्शन कमीशन ने आज मुस्तरद कर दिए। तमाम इदारों को बुलाया गया था। वक्त पे होंगे 16 अक्टूबर को हो रही है ये जो लड़ रहे इमरान खान 7 नशिस्तों पर। ये जो 16 अक्टूबर को इंतखाब होने जा रहा है कुछ रोज़ बाद, ये है कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली की 3 नशिस्तों पर, जबकि जो कराची डिवीज़न के बल्दियाती इंतखाब हैं 23 अक्टूबर को, वो भी मुकर्रर वक्त पर होंगे। यहाँ कौमी असम्बली की 8 और पंजाब की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब है। इन 8 में से एक नशिस्त है मुल्तान वाली, जो गिलानी साहब के साहबजादे और मेहरबानो कुरैशी जो कुरैशी साहब की साहबजादी हैं, उनके बीच अब बाकी 7 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उन पर इमरान खान साहब भी हैं। ये इलेक्शन तो ऐसे ही है ना, ये मर्दान है, 4 सद्दा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना और मलीर। 7 नशिस्तों पर खान साहब खड़े हैं। अगर जीत गए तो असम्बली में उन्हें जाना नहीं है। फिर क्या होगा? ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। बस ये तो तमाशा है ना, मजाक है। इलेक्शन क्या है? लेकिन जीतने की सूरत में ये तो उनका बयानिया दुरुस्त साबित हो जाएगा, डंका बच जाएगा कि जैसे हमारी सीटें थी हमने जीत के दिखाई हैं। ये उनका जाहिर है कि उनकी नफ्सियाती तौर पर उनकी इजाफा होगा उनकी ताकत में। जी हाँ, और ये भी तो चैलेंजिंग है ना कि कोई और बंदा नहीं खड़ा हुआ, वही खड़े हैं सिर्फ। साथ सर ब्रेक आ गई है, कुछ रह तो नहीं गया सर? हमारे जावेद गामदी साहब भी मुतवक्को थे आज पाकिस्तान में। अच्छा, उनके जावेद गामदी साहब के बेटे 8 साल उनका इंतकाल हुआ है। हमारे बड़े मुमताज़ दानिश्वर मुफक्कर जी जावेद गामदी साहब, तो वो भी मेरे ख्याल आज आएंगे पाकिस्तान में। चलिए एक ब्रेक नाज़रीन यहाँ पर। नाज़रीन के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त यहाँ ख़त्म हुआ। चाहता है आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।